اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں سورہ علق۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ 5 آیات یقیناً آپ کو یاد ہوں گی، اس لیے کہ یہ پہلی وحی ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 برس ہو گئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جانا شروع کیا اور کائنات پر غور کرتے اور تنہائی پسند ہو گئے تھے، اور کھانا پینا ساتھ لے جاتے اور جا کر غار حرا میں بیٹھ جاتے اور ریاضت اور عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ اسی طرح ایک دن گھر سے کھجور اور کھانے کی اشیاء لے کر گئے، غار حرا کے اندر اپنی عبادت کے اندر مصروف تھے کہ اچانک ایک فرشتہ نمودار ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر ملا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس نے گلے لگایا اور مجھے بینچا، دبایا اور پھر چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی، اقرأ پڑھ۔ تو میں نے کہا کہ وما انا بقاری، کہ میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے گلے لگایا اور پھر تھوڑا سا دبایا اور پھر چھوڑا اور پھر کہا کہ پڑھو۔ پھر میں نے اسے کہا کہ میں پڑھا ہوا آدمی نہیں ہوں، پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، اور تیسری بار پھر اس نے گلے لگایا اور پھر مجھے کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تو پھر میں نے پڑھا، اور یہ پہلی 5 آیات اس نے پڑھ کے سنائی مجھے۔ اقرأ، پڑھ اپنے رب کے نام سے، ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، ربک الذی خلق۔ اقرأ یعنی پڑھ، قرأ یقرأ، قاری کہتے ہیں قرآن پڑھنے والے کو، اور قرآن قرأ یقرأ سے ہے، یعنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ تو اس میں بہت اہم بات ہے کہ الف انار اور بے بکری اور سے نہیں، جیم جوتے سے نہیں، بلکہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ اقرأ بسم ربک الذی، جب آپ رب کے نام سے پڑھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو وہ علم دے گا جو نفع دینے والا ہے، اور جب آپ رب کے نام سے پڑھیں گے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ رب وہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ دنیا کی کون سی چیز ہے، ہر جس چیز کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے۔ تو جب اللہ نے پیدا کی ہے، جب اس کے نام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی پڑھائی باقیوں کے مقابلے میں سچی ہوگی، گہرائی والی ہوگی اور صداقت پر مشتمل ہوگی۔ تو اس لیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پھر انسان کو توجہ دلائی ہے کہ اللہ نے اسے ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، ایک منی سے، ایک خون کے لوتھڑے سے، چھوٹے سے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اور اقرأ وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب عزت والا ہے۔ تو یہاں بہت اہم لیسن ہے کہ اگر آپ دنیا میں پڑھنے کے لیے نکلے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نفی کرنی ہوگی کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو سمجھیں کہ آپ کون ہیں، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے آپ کو، آپ کی تخلیق کیا ہے، آپ کی پیدائش کیسے ہوئی۔ پہلی چیز تو یہ ہے، اور دوسری تیرا رب عزت والا ہے۔ اکرام، عزت، احترام اور بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب ہی عزت والا ہے، عزت والا وہ ہے جو تیرا رب ہے۔ اور دوسری بات یہ کی ہے کہ الذی علم بالقلم، تیرا رب وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ تو علم
سینہ بہ سینہ بھی سکھایا جا سکتا ہے، علم جو ہے وہ فاصلوں سے بھی سکھایا جا سکتا ہے، اور علم جو ہے لیکن سب سے اتھینٹک اور سب سے معتبر ذریعہ جو ہے وہ کتابت ہے، لکھائی ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم سکھایا اس میں قلم پر زور دیا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو لکھوانا شروع کیا، جہاں تک کہ پورے کا پورا قرآن مختلف لوگوں نے لکھا۔ الذی علم بالقلم، وہی تو ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ آج کا ہمارا لیسن